اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سائنس 300 سرپرائز۔ آج کی ہماری قسط ہے اسٹرنگ لرزشیں، اسٹرنگ وائبریشنز۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا ایک عظیم الشان معجزہ قرآن کا، ایک محدود پیمانے پہ دیکھا کہ اسٹرنگز موجود ہیں۔ اس کائنات کے ذرات کا بنیادی ترین جو ریشہ ہے یا ذرہ ہے، ذروں سے بھی جو چھوٹا، جس سے باریک ترین ذرے جس مادے سے مل کے بن رہے ہیں وہ اسٹرنگز ہیں۔ اور آپ جو سائنسی مصادر میں یہ بھی دیکھا کہ اسٹرنگز وائبریٹ کرتے ہیں، یہ ہلتے ہیں اور اس سے انرجی کی ویوز پیدا ہوتی ہیں۔ تو انرجی اور مادے کے ماخذ اسٹرنگز اور ان کی وائبریشنز، یہ آپ نے پچھلی قسط میں دیکھا۔ اب وائبریشنز پہ فوکس کر کے اسٹرنگز ہم نے آپ کو پچھلی قسط میں قرآن میں دکھا دیے، اس قسط میں ہم آپ کو اسٹرنگز کی وائبریشنز بھی دکھا دیتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پہلے سائنسی مصادر، space.com کا وہی آرٹیکل 2023 کا جو پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو دکھایا، اس میں آپ یہ دیکھیے، string theory is the idea in theoretical physics that reality is made up of infinitesimal vibrating strings۔ یہ جو کائنات بنی ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی ترین ذرے ہیں وہ اسٹرنگز ہیں اور وہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ smaller than atoms, electrons or quarks۔ ایٹم، الیکٹرانز اور کوارکس سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں۔ according to this theory, as the string vibrate, twist and fold، جیسے یہ اسٹرنگز ہلتے ہیں، ٹوئسٹ ہوتے ہیں، مڑتے ہیں اور جھکتے ہیں، فولڈ ہوتے ہیں، مڑتے ہیں، they produce effects in many tiny dimensions۔ تو وہ ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، اثرات پیدا کرتے ہیں بہت زیادہ اور انتہائی چھوٹی ڈائمینشنز میں، that humans interpret as everything from particle physics to large scale phenomena like gravity۔ تو وہ جس کی جو وضاحت پھر انسان کر پاتے ہیں وہ سب سے چھوٹے لیول پہ بھی، پارٹیکل لیول پہ بھی، اور پھر گریوٹی یا بڑے لیول پہ بھی جا کے انسان اس کی وضاحت کرتا ہے۔ بنیادی چیزیں یہ دو انڈر لائن ہیں، یہ آپ نے دیکھ لی، وائبریٹنگ اسٹرنگس اور اسٹرنگس وائبریٹ، یہ آپ نے دیکھ لیا۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس قرآن نے ایٹامک ویٹ، ایٹم، ذرے، مالیکیول، سب ایٹامک پارٹیکلز سب بتا دیے، اسٹرنگز بھی بتا دیں، اور اسٹرنگز کی وائبریشنز بھی اب قرآن بتانے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اسی ترتیب سے تاکہ مکمل پکچر آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے واضح ہو جائے۔ آئیے دیکھیں سورہ یونس کی وہی آیت نمبر 61، وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ۔ اور تمہارے رب سے ذرے کا وزن بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹا اور نہ اس سے بڑا۔ یہاں پر آپ جان لیں، سمجھ لیں کہ ذرہ یہ کوئی بھی ذرہ ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی ذرہ کیونکہ ایٹم ہے، ایٹم ہی کو ہم اسٹینڈرڈ بناتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم وہی لیتے ہیں، مثقال ذرہ، ذرے کا وزن، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ کوئی آسمان میں، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، نہ اس سے کوئی چھوٹا نہ بڑا جو اللہ سے پوشیدہ ہو، سب پوشیدہ، کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایٹامک ویٹ بھی بتا دیا، یا ذرے کا کسی بھی پارٹیکل ویٹ آپ اس کو کہہ لیں، ذرے کا وزن بھی بتا دیا زمین اور آسمان میں، اور اس سے بڑے یعنی کہ اس سے چھوٹے یعنی کہ بریون، سب ایٹامک پارٹیکلز، کوارکس وغیرہ، یا اس سے بڑے یعنی مالیکیولز، یہ بھی اللہ نے بتا دیے۔ اس کو جوڑیں آپ سورہ نساء کی اس آیت سے جو پچھلی قسط میں ہم نے بیان کی، آیت نمبر 49، الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود ہی اپنے نفسوں کو زکی قرار دے رہے ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے زکی کر دیتا ہے، اور کسی پر ایک دھاگے جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے یا ایک ریشے جتنا بھی، ریشے، دھاگے، گناہ، کفر، ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے، اور نامہ اعمال میں یہی وزن دیکھے جائیں گے۔ تو جب اللہ جب ظلم کہا نہیں کرے گا، روز حشر میں، روز حشر کا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ سب آپ کے ثقیل یا خفیف ہونے سے متعلق ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ کا نامہ اعمال کا حساب ہے، وہ یا ثقیل ہوگا یا خفیف ہوگا، یا بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا۔ بھاری یا ہلکے کا تعلق وزن سے ہے، اور وزن کا ہی یہاں پر اللہ ذکر کر رہا ہے اس یوم حشر کے حوالے سے کہ کسی پر بھی ایک دھاگے یا ریشے جتنا بھی اللہ اس دن ظلم نہیں کرے گا، اس پہ یہ وزن، یہ بوجھ نہیں لادا جائے گا۔ تو وزن جس کا ہوگا تو پھر وہ دھاگا وہ کیا ہے، جب ذرے کا وزن اللہ بتا رہا ہے تو پھر اس سے بھی چھوٹے لیول پہ اللہ لے گیا فتیلہ، یعنی کہ اسٹرنگس، دھاگا یا ریشہ۔ اس کے بعد اب اس کو تیسری آیت سے جوڑتے ہیں تو آپ کو اسٹرنگس کی وائبریشنز بھی مل جائیں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 124، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ من ذکر او انسا وہو مومن فاولئک یدخلون الجنہ، اور جو صالحات میں سے عمل کرتے رہے، مذکر میں سے یا مؤنث میں سے، اور وہ مومن ہوئے تو وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر نقیر جتنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ نقیر ترنگ والے آلہ موسیقی کی لرزش،
نقیر، یہ آپ کو نقیر کی فوٹو بھی دکھا دیتے ہیں آگے چل کے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور یہاں پر بھی وہی ذکر ہو رہا ہے کہاں کا؟ روز حشر کا، کہ جو انیک اعمال کیے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. جنت میں کب داخل کیے جائیں گے؟ روز حشر کی آزمائش اور اس رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد. اور وہاں پر آپ کا صرف وزن کا امتحان ہوگا، ہلکا، خفیف یا زیادہ ثقیل. اور وہاں پر بھی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. کتنا؟ پہلے اللہ نے کہا فتیلہ یعنی دھاگے جتنا، اور یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے وَلَا يَظْلَمُونَ نَقِيرًا. نقیر ہوتی ہے ترنگ، آلے کی ترنگ جو اسٹرنگ کی وائبریشن نکلتی ہے اس کو نقیر کہتے ہیں. یعنی کہ اسٹرنگ جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اسٹرنگ سے چھوٹی جو اس کی وائبریشن ہے اس جتنا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اتنی مائکرو پریسائز لیول پہ اللہ انصاف کرے گا. یہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے یمن کے ایک ساؤتھ یمن میں ایک یہ آلہ پایا جاتا ہے، عرب میں بھی ویسٹ میں بھی آپ کو ملے گا. یہ اسٹرنگز ہیں، یہ ترنگ ہوتی ہے. اس کو جب انگلیوں سے آپ بجاتے ہیں تو اس کو آپ انگلی سے پلک کرنے کو آپ نقر کہتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، تو ایک موسیقی کے آلے کو جب آپ پلک کرتے ہیں، اس کے اسٹرنگ کو، اس کو بجاتے ہیں اور اس کی لرزش اس میں قائم ہوتی ہے، اس کو کہیں گے عربی میں نقر اوتاد العود. ٹھیک ہے، pluck the string of a musical instrument، نقر اوتار العود. اور نقیر جو ہے اس کا مطلب ہے اس کی وائبریشن. تو اس آیت کریمہ میں نقیرن کا جو لفظ یوز ہوا ہے کہ وہ ہے نقیرن، یعنی کہ ایک سنگل وائبریشن اسٹرنگ کی. فتیل کی نقیر، فتیلہ کی نقیرہ، اسٹرنگ کی وائبریشن. تو اس قرآن یہاں پر سب سے چھوٹی ترین چیز یعنی کہ نقیر، اس سے چھوٹا ابھی تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکا اور کہ اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے، اور انسان اس تک پہنچا نہیں ہے. اس کو امکان کے طور پہ بتا رہا ہے. دنیا کے سب سے بڑے ترین سائنٹسٹ، چاہے وہ برائن گرین ہوں، چاہے وہ میشو کاکو ہوں، چاہے وہ میکس ٹیگمارک ہوں، چاہے وہ برائن کاکس ہوں، چاہے وہ نیل ڈیگرس ٹائسن ہوں، چاہے وہ اسٹیفن ہاکنگ تھے، یہ سب کے سب اسٹرنگ تھیورسٹ تھے، اسٹرنگ تھیوری کو مانتے ہیں اور اس چیز پر حیران و پریشان ہے کہ اس سے چھوٹی کیا چیز ہو سکتی ہے. مالیکیول، مالیکیول سے نیچے ایٹم، ایٹم سے نیچے اس کا نیوکلیس، نیوکلیس کے نیچے نیوٹرینوز، الیکٹرانز، پروٹونز، ان سے نیچے کوارکس، بریونز، اور یہ سب ہگس اس سے بھی چھوٹا پارٹیکل، وہ سب بنے ہیں باریک ترین ذرے سے، یعنی کہ فتیلہ، ریشے، دھاگے، اور ان کے اندر ہے نقیرہ وائبریشنز، اور ان کا وزن ہے جیسے اٹامک وزن مثقال ذرہ اللہ نے بتایا. یہ ہے اللہ کی عظیم ترین کار فرمائی. سائنس جس راستے پر ابھی جس منزل پہ پہنچ نہیں پائی، قرآن اس منزل کی آخری حد اور اس میں جو آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کو بتا رہا ہے اتنی باریکیوں میں جا کے. اسٹرنگ تھیوری اور پھر اسٹرنگ وائبریشنز مینشنڈ ان قرآن 1400 ایئرز اگو، 1400 سال پہلے کا بیان. قرآن عظیم الشان. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فی امان اللہ.